الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ الحدید پارہ 27 آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ میں جنہوں نے بعد فتح مکہ کے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس میں صحابہ کرام کی دو اقسام بیان فرمائی۔ ایک وہ جو فتح مکہ سے قبل خرچ کرنے اور جہاد کرنے والے ہیں، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو اقسام بیان کی گئی، اور ان دونوں اقسام کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان سب سے، یعنی جو پہلے والے ہیں اور جو بعد والے ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد والے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بڑی اہم بات قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے، اور میں یہاں پر اپنے ناظرین کرام کے لیے، سادات عظام اور علماء کرام تو اس چیز سے واقف ہیں، لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے یہاں پہ صحابی کی تعریف بھی بیان کرنا چاہوں گا، جسے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ تعریف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ صحابی کہتے کسے ہیں، یعنی صحابی رسول کا صحابی ہونا یہ کیسے ہوتا ہے، کس کی تعریف کیا ہے؟ جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس میں بعض علماء نے یہ بھی جمع کیا ہے اس تعریف میں، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات یا زیارت کی، اور لمحے بھر کے لیے بھی ان سے دوبارہ ایمان جدا نہ ہوا، اور پھر وہ ایمان پہ ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو وہ اسے صحابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو صحابی کی تعریف ہو گئی۔ اب صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ صحابہ کرام کی تعداد جو محدثین نے بیان کی ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب ہے، 1,25,000 کے درمیان کم و بیش۔ کوئی کنفرم، کوئی ایسی تعداد مطلب گنی نہیں گئی ہے، لیکن ایک اندازاً، ایک تخمیناً جو بات احادیث میں یا محدثین نے جو بیان کی ہیں، اس کا جو ایک کلیہ جو ہم بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گزرے ہیں۔ اب ان کی تعداد تو بتا دی گئی ہے، لیکن ان کے نام سب کے بھی نہیں معلوم۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے نام معلوم نہیں، جن کے معلوم ہیں ان کی تقریباً جو تعداد بنتی ہے وہ 7,000 بنتی ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا تقریباً، یعنی اس سے کچھ کمی یا زیادہ ہو سکتا ہے، محدثین کے بھی اختلافات ہونا، تو یہ
7,000 وہ ہیں تقریباً کہ جن کے نام صحابہ کرام کے ہمیں معلوم ہیں۔ اچھی تمام چیزیں بیان کرنے کا، قرآن کی آیت اور صحابی کی تعریف، ان کی تعداد اور کتنے لوگوں کے نام معلوم ہے صحابیوں میں، یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جبکہ ہم نے یہ روایت بھی سنی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بخاری کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے ساتھ جنگ خیبر میں موجود تھا، حضور نے اس کو جنگ کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، جبکہ حضور کے ساتھ وہ جہاد میں شریک ہے، حضور پر ایمان لا چکا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے کہ جہنمی ہے۔ پھر جب وہ جنگ میں شریک ہوا تو بڑے زوردار طریقے سے لڑا، لیکن حضور نے پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور چور ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور پھر رات کے حصے میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ بخاری کی حدیث بطور اعتراض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہر صحابی نبی جنتی تو پھر یہ شخص جو حضور کے زمانے میں موجود تھا، حضور کے ساتھ جہاد کرنے والا تھا، تو یہ کیسے جو ہے وہ جہنمی ہو گیا؟ اور حضور کی زبان مبارک سے ہی یہ اسے وعید سنائی جا رہی کہ وہ جہنمی ہے۔ تو یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیے کہ ہر صحابی نبی جنتی، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں بخاری شریف کی، یہ حدیث مبارکہ محدثین اور شارحین کے اقوال میں ان کے نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جس شخص کی یہاں بات کی جا رہی ہے وہ منافق اعتقادی رکھنے والا، منافق اعتقادی تھا، یعنی اعتقاد کے طور پہ منافق تھا، اور حضور نے اس کے نفاق کو جان لیا تھا۔ اس کے نفاق کو جانتے ہوئے آپ نے اس کے خاتمے کا بھی پتہ لگا لیا تھا، اس کے عمل کا بھی پتہ آپ کو چل گیا تھا، تو آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جہنمی۔ اور پھر آپ نے اس حدیث کا تو اگلا حصہ جو آپ نے اعتراض کے طور پہ لوگ بتاتے ہیں وہ تو اگلا حصہ تو آپ پڑھ کے بتاتے ہی نہیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جان لو کہ مسلمان ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اندر جو ہے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ جان لو مسلمان ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، ان الفاظ کی، ان جملے کی ندا جو ہے وہ آپ نے مسلمان کے مجمع میں آپ نے کی کہ جان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جان لو مسلمان ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نفاق اعتقادی طور پر تھا، وہ حضور کے اوپر ایمان لانے میں شک و شبہ کا شکار ہو چکا تھا، اور پھر وہ کیا کہ جب وہ اپنے اعتقاد پر، اپنے عقیدے پر ہی قائم نہیں تھا تو اس میں زخموں کی تاب لانے کی سکت نہیں رہی، اس نے اپنے آپ کو ہی قتل کر لیا۔ تو یاد رکھیے کہ اس کا خاتمہ ہی سمجھو درست نہیں ہوا، اور حضور نے جس کے ایمان کو پرکھ لیا، جس کے ایمان کو جانچ لیا اور آپ نے اس کی گواہی دے دی، تو اس کے ایمان کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ حضور کے لیے خاص ہے۔ حضور ہر مومن کے، ہر اپنے امت کے ایمان اور اخلاص سے واقف ہیں، ہر ایک امتی کے ایمان و نفاق کے بارے میں باخبر ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی سابقہ امتی، کسی صحابی کے بارے میں جانچیں کہ اس کا ایمان کتنا تھا یا نہیں تھا، یا ہم کسی موجودہ مسلمان کے بارے میں جانچیں کہ اس کا ایمان کتنا کامل ہے کہ نہیں ہے، یا ہم کسی آئندہ آنے والے مسلمان کے بارے میں یہ فیصلہ دے سکیں کہ وہ کتنا کامل ایمان والا ہوگا یا نہیں۔ تو یہ جو معاملہ تھا، یہ جو معجزہ تھا، یہ حضور کے ساتھ ہے، اور حضور اپنے ہر امتی کے ایمان سے باخبر ہیں، اس کے اخلاص سے باخبر ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ تو لہٰذا، اور میں نے صحابی کی تعریف آپ کے سامنے جو پیش کری اس کو بھی غور رکھیے، مد نظر رکھیے کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات یا زیارت کا شرف حاصل کیا ہو اور پھر ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ اگر ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر صحابی تھوڑی ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو حضور کے زمانے میں ایمان سے مشرف ہو گئے تھے لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گئے،
اور ان کے ساتھ مرتد والا ہی معاملہ کیا گیا. اسلام نے ان کے ساتھ مرتدین والا معاملہ کیا. حضور کے زمانے میں ایک قاضی پہ وحی تھا, اس نے انکار کر دیا کہ حضور اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں نے لکھ دیا ہے. انکار کر بیٹا حضور کی نبوت کا, تو دار اسلام سے خارج ہو گیا. اب وہ صحابی تھوڑی کہلائے گا, وہ کاتب وحی تھوڑی کہلائے گا. اسی طریقے سے حضور کے پر ایمان لانے والے وہ قبائل جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکر زکوٰۃ بن گئے تھے, زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بن گئے تھے, ان میں سے بعض تو قتل کر دیے گئے, لیکن بعض نے توبہ کر لی. لیکن جنہوں نے توبہ کر لی اب وہ صحابی کے درجے پہ فائز نہیں ہوں گے, کیونکہ جو صحابی کے لیے جو تعریف ہے, جو کنڈیشن, جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور لمحے بھر کے لیے بھی ایمان جدا نہ ہوا ہو, اور پھر ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو, تو وہ صحابی کہلاتا ہے. تو منکرین زکوٰۃ جو تھے, زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے, حضور کی حیات طیبہ میں حضور پر ایمان تو لے کر آ گئے تھے, لیکن انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ کا انکار کر کے دار اسلام سے باہر ہو گئے, مرتد ہو گئے. بعض قتل کر دیے گئے, بعض نے توبہ کری, لیکن اب وہ صحابی کے درجے پہ فائز نہیں. تو لہٰذا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, اس نعرے کی وضاحت سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نعرہ بالکل درست و برحق ہے. اس سے مراد وہ صحابی ہیں, وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوئے اور لمحے بھر بھی ان سے ایمان جدا نہ ہوا. اس نعرے میں وہ صحابی مراد ہیں. اور جو حضور کے زمانے میں ایمان تو لے کر آ گئے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے, منکر ہو گئے, تو وہ صحابی ہی نہیں ہیں. جب وہ صحابی نہیں ہے تو ان کے لیے ہم جنتی ہونے کا نعرہ بھی نہیں لگاتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو مرتدین جو ہیں, جو حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد صحابہ کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں جو مرتد ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, اسلام لے آتا ہے, تو یاد رکھیے کہ اسلام اپنے پہلے کے تمام معاملات کو مٹا دیتا ہے. اسلام یہ ایسا ایک عمل ہے کہ اس سے پچھلے کے جو کفر ہے, جو شرک ہے, جو ارتداد ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اب جس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا, اب وہ اس ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ بھی جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا. تو مرتدین جو تھے جنہوں نے توبہ کر لی تھی, اب وہ مسلمان ہو گئے. وہ الگ بات ہے کہ صحابی کے درجے پہ فائز نہیں رہے, لیکن اب وہ جنت میں ضرور داخل کیے جائیں گے کیونکہ ایمان ان کے دل میں موجود ہے. اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ گمراہ فرقے ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو کفریات بک دیتے ہیں, کفریات زبان سے نکال دیتے ہیں لا علمی میں یا جان بوجھ کر. اگر وہ اپنے اس غلطی پہ توبہ کر لیتے ہیں اور پھر نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ مسلمان والا ہی معاملہ کیا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مرتدین کے حوالے سے مزید احکامات ہیں کہ وہ مرتد کون سا مرتد ہے. اگر معاذ اللہ گستاخ رسول ہے کوئی اور بعد میں اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول تو ہو گئی, لیکن اس پہ جو شرعی حد لاگو ہوگی وہ ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح اللہ کی توہین اگر کس نے کر دی, اللہ کی گستاخی کس نے کر دی, تو یہ مرتد والا معاملہ الگ ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والے, شریعت کی توہین کرنے والے, علماء دین کی توہین کرنے والے, سادات کرام کی توہین کرنے والے جو مرتدین ہیں, ان کے احکامات الگ ہیں. ہر مرتد کا حکم الگ ہوتا ہے. یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا کسی بھی مسلمان جو بھی دار اسلام میں داخل ہے اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ بھائی اس کا ایمان کامل نہیں ہے, اس کا ایمان اتنا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. یہ کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا, انہوں نے انجام دیا, یہ نبوت کے لحاظ سے تھا, اور ہم اب نبی نہیں ہیں کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو لہٰذا ہم اس کی جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ ججمنٹ نہیں دے سکتے, اس کا فیصلہ ہم نہیں دے سکتے. امید کرتا ہوں کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہوگی. تو آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی.